اور آج کی اس محفل کی مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر نصرت۔ ڈاکٹر نصرت صاحبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کا تعارف جو ہے میں کراتی چلوں کہ ویسے تو یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز انہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے پورے علاقے کے لیے، ہم سب خواتین کے لیے یہ ایک بہت ہی ایک فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر نصرت صاحبہ جو ہیں نہ صرف گلگت بلتستان کی بلکہ پورے پاکستان کی پہلی خاتون ڈی ایچ او ہیں، تو ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ اور بلا شبہ یہ ان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم سب خواتین کے لیے یہ بہت ہی ایک فخر کی بات ہے، ایک بہت ہی ایک عزت کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر مقرر کی گئی ہیں۔ ہمارا مقصد آج کے اس پروگرام کا انعقاد کرنے کا یہی تھا کہ خواتین کو اعتماد دینا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس بات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے لیے خود اپنی راہیں متعین کریں، کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ مرد کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو اسلام نے ہمیں حدود ہماری متعین کر دی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنی راہوں کو خود تلاش کرنا ہے، خود اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اپنی راہیں متعین کرنی ہیں۔ عروج سخن فورم کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم خواتین کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں پر وہ اپنے لیے باعزت روزگار کا اہتمام کر سکیں۔ اس سے پہلے بھی عروج سخن فورم مختلف قسم کے پروگرامز ارینج کرتا رہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ محفل میلاد کا انعقاد ہم کراتے رہے ہیں، اسی طرح سے مشاعرے کا اہتمام بھی ہم نے کیا تھا، اور جب شروع ہم نے کیا تھا اس فورم کو اس وقت بھی ہم نے اپنے آغاز میں ہی اس قسم کا ایک مینا بازار کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ ہماری پہلی یہی کوشش ہے کہ ہم خواتین کو اویئرنیس دے دیں، ہنرمند خواتین کو انکریج کریں، ان کو بااعتماد ہم بنا دیں تاکہ وہ آگے آ کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں۔ آج ہمارے درمیان دو ایسی خواتین موجود ہیں جو ہمارے اس فورم کے ساتھ شروع سے منسلک ہیں، ان کا میں مختصر تعارف کرواتی چلوں۔ نیلم اور مس شہناز جو ہیں وہ ہمارے عروج سخن فورم کے ساتھ یہ خواتین شروع سے ہی منسلک ہیں۔ سب سے پہلے میں مس نیلم کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی زبانی اپنے بارے میں بتائیں کہ ان کا اور ہمارا اب تک کا ساتھ کیسا رہا۔ میرا نام نیلم ہے، میں اپنے اللہ اور عروج سخن کی بہت شکر گزار ہوں، جن کی بدولت میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں اور عزت سے کما رہی ہوں۔ میری شو کی بہت اچھی چل رہی ہے، اللہ اس ادارے کو ہمیشہ کامیابی عطا کرے، آمین۔ مس نیلم انہوں نے اپنا تھوڑا سا جو ہے سیٹ اپ گھر سے ہی شروع کیا تھا، تھوڑا سا میں بتاتی چلوں کہ جو کپڑوں کا انہوں نے گھر میں ہی آرڈر پہ تھوڑے سے پہلے شروع کیے تھے، گھر سے ہی انہوں نے بہت ایک جسے کہتے ہیں کہ محدود پیمانے پہ انہوں نے کام شروع کیا تھا، لیکن الحمدللہ آج ماشاءاللہ یہ اپنی اسی چیز سے بہت اچھا ارن کر رہی ہیں، اپنے گھر کو چلا رہی ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں نیلم آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، آمین۔ یہ تھی نیلم جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ہماری دوسری ساتھی ہیں مس شہناز جو ایک بیوٹیشن ہیں اور ہماری فورم سے منسلک ہیں۔ میں ملتمس ہوں شہناز سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، میرا نام شہناز ہے، میں عروج سخن فورم کی بیوٹیشین ہوں۔ میں اللہ کے بعد اس فورم کی بہت شکر گزار ہوں۔ میں ایک بیوٹی پارلر چلا رہی ہوں اور میں آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ادارے کے ہوتے ہوئے کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنے آپ کو بےزاتی کی زندگی نہیں گزارے گی۔ اللہ ایسے ادارے کو مزید کامیابیاں عطا کرے، شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد عنقریب ہم اپنے ان پروجیکٹس کو شروع کریں گے، جیسے ہی ہمیں کوئی مناسب جگہ ملتی ہے، کوئی مناسب بلڈنگ ہمیں کہیں سے بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک امبریلا کے نیچے ایک ہی جگہ پہ
خواتین کو وہ تمام سہولیات فراہم کر سکیں جو ہم نے سوچ رکھی ہیں، اور جو آپ ینگسٹرز کے لیے بھی بہت سی آسانیاں جو ہے وہ پیدا کریں گی، جس میں ہم بیوٹیشن کا بھی ہوگا، جس میں ہم قرآنک کلاسز کا بھی ارینجمنٹ کریں گے، جس میں بوتیک بھی ہے، اور لیڈیز کی جتنی بھی اشیاء ہے ضروریات زندگی کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کی مشکلات کو آسان کرے۔ ڈاکٹر نظر شفیع صاحبہ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈسٹرکٹ نگر، ڈاکٹر فضا انصاری صاحبہ، میڈم صاحبان، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو سٹی گرامر اسکول اینڈ کالج کے تعاون کی مساعدت سے آپ کو یہاں پر اس خواتین میلے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے 12 سال سے میں یہ اسکول چلا رہا ہوں، اور مجھے یہ بتا کے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری جو پہلی پوزیشن ہولڈر یہاں سے میڈیکل میں بورڈ میں جو سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی، وہ بھی یہاں کی ایک لڑکی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم جو فیمل ایجوکیشن ہے اس کے اوپر خاص زور دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ تو پچھلے 12 سالوں میں ہمارے اس بورڈ کے اندر 4 پوزیشنز آ گئی ہیں، ان 4 میں سے 3 پوزیشنز گرلز کی تھیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گرلز ایجوکیشن کو ہم زیادہ اسٹریس کریں، ان کی اہمیت دے دیں۔ میں نے اس سال پاکستان لرننگ پروجیکٹ کی جانب سے ان کے تعاون سے ہم یہ اسٹوڈنٹس کو فیسلٹی دے رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ٹیسٹ کے بعد ایڈمیشن لیں گے، وہ ادارہ پاکستان لرننگ پروجیکٹ ان کو یونیفارم بھی دے گا، ان کی کتابیں بھی وہ ادارہ دے گا، ان کے یونیفارم اور بکس بھی یہ ادارہ دے گا، ساتھ ساتھ جو ایڈمیشن فیس ہم لے رہے ہیں وہ بھی وہ ادارہ پے کرے گا۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پیکیج پاکستان لرننگ پروجیکٹ کی طرف سے جو ہمارا سٹی گرامر اسکول نے دیا ہے، یہ بھی ہمارے گرلس کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو پروگرام ہوگا اس سے زیادہ بہتر انداز میں ہم آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں خود اس لیے جلدی آئی کہ میڈم کے سامنے یہ خود ماشاءاللہ ایک سیٹ اپ کو رن کر رہی ہیں۔ بہت سی بچیوں کی میڈم ہے، جانتی ہیں بچیاں، اور بہت بڑی بات ہے اتنے اچھے انداز میں ایک سیٹ اپ کو لے کے چلنا۔ میڈم تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر نظر شفیع کی اور میڈم ثروت کی کہ ان لوگوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمارے کہنے پر اس میلے کو رونق بخشی، اور آپ تمام خواتین کا بھی کہ جن کی بدولت اس میلے میں مزید رنگا رنگی آئی ہے۔ وومن ڈے ہے تو وومن ڈے کے حوالے سے ہے تو کل، لیکن چونکہ ہم ورکنگ وومنز ہیں، ہماری انسٹیٹیوشن تو کل کھلے ہیں، اس لیے ہم نے آج سنڈے کو رکھا کہ تاکہ ہماری بچیاں بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں اور ہم سب شریک ہو کر اس میلے کو مزید رنگا رنگی بخش سکیں۔ میرا پیغام بس یہی ہے کہ دیکھیے زندگی بہت مختصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مجھے بہت پسند ہے، بینگ اے ٹیچر میں ضرور سے اس کو اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کرتی ہوں۔ انسان فردی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا۔ فردی زندگی انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے، گھر کی کام کر کے اپنی ڈیوٹیز کو نبھا کر ایک اسٹریس میں آ جاتی ہیں، یہاں آ کر یا اس طرح کی گیدرنگس میں آ کر وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہیں، اور یہ ریلیکسیشن ان کے لیے بہت ضروری ہے، ان کا حق ہے۔ اس طرح کی تقریبات کا ہم انعقاد کریں تو یہ فورم عروج سخن فورم، میڈم اس کی ڈیٹیل بتا چکی ہیں، ہم 4 خواتین اور ہمارے اب مزے کی بات ہے کہ وومن ڈے ہے، ہم 4 خواتین کو لیڈ کرنے والے ایک ایسے مرد، ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں ہماری اس پروگرام کی کامیابی کے پیچھے ڈاکٹر انصار مدنی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں بہت تھینک فل ہوں ڈاکٹر انصار مدنی کی، ہمارے ساتھ ہم قدم ہوتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے عروج سخن کی خواتین کی طرف سے، یہ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ہے۔
خواتین کے عالمی دن منانے کا مقصد تو یہی ہے کہ خواتین کے جو ایشوز ہیں اس کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے اور ان کے حقوق کو تحفظ دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے حقوق کو اجاگر کون کرے گا اور تحفظ کون فراہم کرے گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ان خواتین کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جو کھڑی ہو گئی تھی۔ اب وہ خواتین جو گھروں کے اندر ہیں اور ہر خاتون کے اندر ہر طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن ان کوالٹیز کو باہر معاشرے کے اندر اپنے آپ کو منوانے کے لیے، ان کوالٹیز کو سامنے نکھارنے کے لیے کسی نہ کسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر خواتین میں کوالٹیز بھی ہیں، حقوق بھی دیے گئے ہیں، لیکن انہیں ایسا پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا جاتا، ان کو ایسی اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو منوا نہیں سکتی ہیں۔ مین ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں جن کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ ڈاکٹر نصرت ہے، بہت ساری ڈاکٹرز ہمارے ہر سال معاشرے کے اندر نکل آتی ہیں، وہ جسٹ کہاں تک ہوتی ہیں؟ اپنی کلینکس چلانے تک یا پھر ہاسپٹل تک ہوتی ہیں۔ آج تک ایڈمنسٹریشن کے اندر کوئی خاتون نہیں آئی، تو میں داد دیتی ہوں ڈاکٹر نصرت کو کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے اندر آ کے وہاں پہ جو مشکلات خواتین کو پڑتی ہے کہ ایک خاتون آسانی سے آ کے جو ہے نا اپنے مسائل اپنے علاقے کے اپنے گاؤں کے حل کر سکتی ہیں۔ تو میں ایک تحریک سے وابستہ ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے۔ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لیے ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اس میں ہمارے احساس پروگرام کے تحت ہم خواتین کو چھوٹے چھوٹے پیکیجز دے رہے ہیں۔ بہت عرصے کے بعد کووڈ کے دنوں میں اتنا لاک ڈاؤن، سب لوگ گھروں میں بند، اور اس کے بعد جب آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، میں پارک میں دیکھتی ہوں کہ لوگ باہر آئے ہیں تو یقین کریں کہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ شہروں کی رونقیں دوبارہ بحال ہوں۔ اور جو سپن کی ٹیم، ڈاکٹر فضا، انصار بھائی، ان لوگوں نے ان کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ لوگ کسی ایک فورم پہ، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں یہ ملٹیپل فورمز پہ آگے کام کریں گے۔ جس طرح یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں، جب بالکل ہی لوگ بند تھے، کوئی کسی سے بھاگتے تھے کہ کہیں میں بھی ایکسپوز نہ ہو جاؤں، کہیں مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے، مگر ان دنوں بھی ہم جن حالات میں ہم نے نگر میں کام کیا، یہ ذاکر صاحب جو یہاں کے اونر ہیں، ان سے اکثر میٹنگز میں ملاقات بھی ہوتی تھی، تو ہم نے جن حالات میں ادھر کام کیا، اور ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم خود بھی زندہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ ایون میرے ساتھ میرے ہسبینڈ کی ڈیوٹی بھی وہاں لگی، ان کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بنا کے بھیجا، اور ان کی کو موربیڈیٹی بھی تھی، وہ ایکسپوز بھی ہو گئے کووڈ سے، اور 21 دن تک وہ آئسولیشن میں بھی رہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے ایک دن بھی اپنی ڈیوٹی مس نہیں کی، یا میں نے اس ڈیوٹی سے اکتاہٹ، نفرت، مصیبت نہیں سمجھا۔ میں نے یہی سمجھا کہ یہ ایک خدمت کا موقع ملا ہے، خدا نے پتہ نہیں کیا ایسا خاص بات تھی جس کے لیے مجھے چنا۔ حالانکہ مجھے یہ لوگ کہتے تھے کہ کس مصیبت میں تم چلی گئی ہو، مطلب یہ بہت مشکل کام ہے، تم اب بھی چھوڑ دو، لیکن میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، اس کے پیچھے کوئی اللہ کی مرضی ہے، کوئی اللہ کی رضا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے چنا گیا۔ تو آپ لوگ جو کام کریں اس کو اپنے دل سے کریں اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس طرح ذکر کیا صدقہ دینے کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنی ہر سانس کا صدقہ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر ایک انسان ہر سانس کا صدقہ دے سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی سے خوش اخلاقی سے بات کرنا، آپ میں ایٹیٹیوڈ ہو اور آپ کے اندر حوصلہ اور ہمت ہو، تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میرا۔ تھینک یو۔ بلا شبہ ڈاکٹر نصرت کی خدمات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، کہ کووڈ کا جتنا بھی عرصہ تھا میڈم نے فل فلیج دن رات ایک کر کے بہت محنت سے سب کی بہت کیئر کی، بہت خدمت کی ہے، تو میڈم کے لیے بھرپور تعلیم۔ اور سب سے اچھی بات میڈم نے جو دیکھیں، ہمیں آج کے حوالے سے میڈم نے اپنی باتوں میں ایک پیغام دے دیا، بہت اچھا پیغام دیا کہ اپنا کام دل لگا کر کریں، دل لگا کر کریں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ
आजमाइश के लिए उन्हीं लोगों को चुनता है जिनको वो पसंद करता है। तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं डॉक्टर नुज़रत के कि वो आज जो है वो तबीयत की नासाजी के बावजूद उन्होंने हमारी इस महफ़िल को रौनक बख्शी और हमारी इस तकरीब में वो तशरीफ़ लाई। अरूज सुखन फोरम की जानिब से मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैडम सरबत आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम अपनी तकरीब का इख्तिताम करें, एक नज़्म है जो मैं अपनी तमाम ख़वातीन की नज़र करना चाहती हूँ। ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है, ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है। तुम घर की हो शहज़ादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ, गमगीन दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबां, ईमा सलामत तुमसे है। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है महरो वफ़ा, घुट्टी में है सब्रो रज़ा, इंसान इबारत तुमसे है। ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है। मुनिस हो खामदों की तुम, गमखार फर्जंदों की तुम बिन है घर वीराना सब, घर भर में बरकत तुमसे है। ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की इज़्ज़त तुमसे है। इसमें सबसे अच्छा शेर जो मुझे बहुत मुतासिर करता है, मैं दोबारा से आपके गोश गुजार करना चाहूँगी। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबां, ईमान सलामत तुमसे है। बहुत शुक्रिया आप लोग आज की इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए।